بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی اسٹریٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بھی چاچی نے مجھے زبردستی ندی کے کنارے پانی لینے بھیج دیا۔ حالانکہ مجھ سے چلنا دشوار ہوا تھا، میری ٹانگوں میں چلنے کی سکت ہی نہیں تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، میں اتنی دور تک کیسے چل کر جاتی؟ میں یہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اگر چاچی کو انکار کرتی تو چاچی پھر سے مجھے مارتی اور میرا کھانا پینا بند کر دیتی۔ پہلے ہی میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف چاچی کی جھوٹی انا اور غصے کی وجہ سے، لیکن اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے صبح بھی چاچی سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی اور کہا کہ میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے کھانے پینے کو کچھ دے دیں۔ لیکن چاچی کا وہی غصے بھرا رویہ میرے سامنے تھا۔ وہ کہنے لگی، جب تمہاری سزا کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تو میں کیسے تمہیں کھانے کو دے دوں؟ تمہارے یہ دن پورے ہوں گے، تم سزا پوری کرو گی تو تب ہی تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی تھی، اور آئندہ کبھی تم زندگی میں دوبارہ وہ غلطی کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکو گی۔ چاچی نے جب یہ مجھے کہا تو میری آنکھوں میں مایوسی اتر آئی، ورنہ کچھ دیر پہلے یہی آنکھیں امید سے جگمگا رہی تھیں کہ شاید مجھے بھی کھانے کو کچھ مل جائے۔ لیکن چاچی نے ایک نوالا تک نہ دیا، بلکہ اپنے چاروں بچوں کو کھانا کھلانے بیٹھ گئی اور میں دور کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ساری دوپہر اسی طرح گزر گئی تھی۔ عصر کے قریب چاچی مجھے کہنے لگی، جا کر ندی سے پانی لے آؤ، گھر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن چاچی کے کہنے پر مجھے اٹھنا پڑنا، ورنہ وہ پھر سے مجھے مار دیتی اور نہ جانے دوبارہ کتنے دنوں کے لیے کھانا پینا بند کر دیتی۔ ہمت کرتے ہوئے دونوں گھڑے اٹھائے اور اٹھ کر ندی کے کنارے نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، ورنہ کسی کو اپنے ساتھ لے لیتی یا پھر اس سے ہی کچھ مانگ کر کھا لیتی۔ چاچی نے گاؤں میں کسی کے گھر آنے جانے سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے میں کہیں نہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی کبھی اتنی ہمت پڑی تھی۔ اب تقریباً آدھا راستہ طے ہو چکا تھا، ابھی بھی ندی بہت دور لگ رہی تھی۔ حالت اس وقت بھوک سے بری ہو رہی تھی۔ میرے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ میں بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی۔ گرمی بھی عروج پر تھی اور بھوک اس سے بھی زیادہ شدت سے تھی۔ گرتے پڑتے میں ندی کے کنارے پہنچ ہی گئی تھی اور پھر وہاں پر آ کر جیسے ڈیر ہو گئی، چپ چاپ ندی کنارے بیٹھ گئی اور پانی کی بہتی ہوئی موجوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی زندگی اس سے پہلے کبھی اتنی بے رحم اور شفاق نہیں لگی تھی جتنی ان چند دنوں میں لگنے لگی تھی۔ میں الٹی سیدھی سوچیں سوچ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے اچانک گھڑے نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ گھڑا پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ رہا تھا، نہ جانے کس کا گھڑا تھا۔ شاید کوئی پانی بھرنے کے لیے آئی ہوگی اور گھڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا ہوگا اور پانی میں تیرنے لگا ہوگا۔ میں دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس طرح گھڑا بہتا ہوا دیکھا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بہتے ہوئے وہ بالکل میرے قریب آ گیا۔ میں نے بے اختیار آگے ہو کر گھڑے کو پکڑ لیا اور بچوں جیسی خوشی میرے چہرے پر آ گئی۔ حالانکہ پاس میرے 2 گھڑے موجود تھے، مجھے تو اس گھڑے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس گھڑے کو تھام لیا، اس کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اس کے اندر جھانکنے پر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھڑے کے اندر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم بے ساختہ پیچھے ہٹی، گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ لیکن پھر مجھے لگا شاید یہ کیفیت بھوکے رہنے کی وجہ سے ہے، مجھے یہ وہم ستا رہا ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ اس گھڑے میں جھانک کر دیکھا، لیکن اب کی بار بھی وہی محسوس ہوا کہ جیسے گھڑے کے اندر سے بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک دم میں پیچھے ہٹ گئی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوف کی ایک سرد لہر پورے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ یہ کیسا احساس تھا، یہ کیسا وہم تھا جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا؟ اور اس وقت میں خوف سے منجمد اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھ سے ایک قدم بھی ہلا نہیں جا رہا تھا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن میں وہاں سے 1 انچ بھی ہل نہ پائی۔ وہ گھڑا اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور میں کھلے آسمان کے نیچے خوف بڑی حالت میں کھڑی تھی۔
میرا نام ہادیہ ہے اور میری عمر اس وقت 19 برس کی ہے۔ میں جب 3 برس کی تھی تو میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر میں کسی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں وہ دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ میں اس وقت اپنے چاچا کے ساتھ باہر دکان پر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو گھر میں آگ لگی ہوئی۔ آگ نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس میں میرے ماں باپ بھی شامل تھے۔ لوگوں نے مل کر آگ بجھانے کی بہت کوشش کی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور آگ سارے گھر میں پھیل گئی تھی، اس لیے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ کوئی شے سلامت نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہو پایا۔ چاچا مجھے گود میں اٹھائے جلے ہوئے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور ماتم کی کیفیت طاری تھی لیکن میں مگن سی اپنی چیز کھانے میں مصروف تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہو پایا کہ میری تو دنیا لٹ چکی ہے اور اس وقت اس دنیا میں میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ چاچا نے بے اختیار مجھے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور 2 گھر چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ اس وقت چاچی کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ ننھے بچے کی آمد متوقع تھی۔ میں چاچی کے آنگن میں کھیلنے لگی اور ان کے درخت سے لگے ہوئے جھولے پر جھولنے لگی۔ جب کافی دیر کھیل کے میں تھک گئی تو چاچا سے اماں ابا کے بارے میں پوچھا لیکن چاچا نے جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا اور ماتم کرنے لگے۔ چاچا کی کیفیت دیکھ کر میں بھی رونے لگی لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ ماتم کس چیز کا ہے، یہ رونا کس بات کا ہے، یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ میں تو بس اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر کافی دنوں تک انہیں ڈھونڈ کر جب تھک گئی تو چچا اور چچی کے آنگن میں پلنے لگی۔ چاچا تو مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن چاچی کا رویہ شروع ہی سے مجھ سے بہت خراب سا تھا۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے نفرت سے مخاطب کرتی اور اس کے انداز میں ایک تحکم ہوتا۔ میں تب ان باتوں کو محسوس نہیں کر پائی تھی، بچی تھی، رویوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب چچی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تو اس کے بعد چچی کا رویہ اور انداز بالکل ہی بدل گئے۔ اب تو وہ کھلے عام چاچا کے سامنے مجھ سے برا رویہ اختیار کرنے لگیں اور اکثر ایک عدد تھپڑ بھی لگا دیتی۔ چاچا جب اسے ٹوکتے تو وہ یہ کہتی کہ یہ کہنا نہیں مانتی، میری بات نہیں سنتی، سارا دن مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ میں چھوٹے سے بچے کو دیکھوں کہ اس کے پیچھے بھاگتی پھروں۔ چچی کی ایسی شکایتیں سن کر چاچا بھی خاموش ہو جاتے، تاہم وہ مجھے سمجھاتے اور کہتے ہادیہ پتر اپنی چاچی کو تنگ نہ کیا کرو، پھر وہ تجھے مارتی ہیں تو اس کا کہنا مان لیا کر۔ میں چچا کی بات سن کر سر ہلا دیتی۔ ابھی تک میں 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تو کیسے سمجھ لیتی کہ چاچی مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ چاچی نے مجھے اسی وجہ سے اسکول بھی داخل نہیں کروایا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں کیسے ہادیہ کو اسکول لاؤں اور لے جاؤں، مجھ سے اتنی ذمہ داری کا کام نہیں ہوتا۔ ویسے بھی چھوٹا بچہ ساری رات مجھے جگائے رکھتا ہے تو میں کیسے صبح اٹھوں گی۔ جب اپنے بیٹے کو داخل کرواؤں گی تو پھر ہادیہ کو بھی کروا دوں گی۔ چاچی نے یہ کہہ کر چاچا کو راضی کر لیا اور وہ بھی مان گئے۔ گاؤں میں ویسے بھی لڑکیوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی، لڑکیوں کو تو پرایا دھن سمجھا جاتا تھا، اسی وجہ سے انہیں صرف گھردھاڑی سکھائی جاتی تھی، ان کی تعلیم پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ چاچا نے بھی اس بات کو بہت ہلکا لے لیا اور یوں میں اسکول نہ جا پائی۔ لیکن جب میں گاؤں کی لڑکیوں کو اسکول جاتا دیکھتی یا ان کی کتابوں کو پکڑ کر دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، میرا بھی دل چاہتا کہ میں اسکول جاؤں۔ اور ایک دن چاچا سے میں نے اس بات کی فرمائش بھی کر دی۔ تب میں 5 برس کی تھی اور چچا کا بیٹا 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ اب چاچی کے ہاں دوسرے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ چاچا نے جب یہ سنا تو چاچی کی طرف دیکھنے لگے لیکن چاچی کہنے لگی نہیں، میں اسے داخل کروا دوں، میری حالت آپ کے سامنے ہے، چھوٹا بھی مجھے سارا دن نچائے رکھتا ہے، مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پاتا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب آہستہ آہستہ اسے گھردھاڑی سکھاؤں تاکہ کل کلاں کو جب اس کی شادی کرنی ہو تو بعد میں ہمیں تانے نہ سننے کو ملیں کہ بن ماں باپ کی بچی کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ چاچی نے بات دوسرے رخ کر دی تھی جس کی وجہ سے چاچا بھی فوراً رضامند ہو گئے اور کہنے لگے بالکل تم اسے گھردھاڑی سکھاؤ، میں نے اس کے جلد ہاتھ پیلے کر دینے ہیں۔ چاچا نے بھی چاچی کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی تو چاچی کی آنکھوں میں پھیلنے والی چمک کو میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں چاچا کو وہ دکھائی نہیں دیتا تھا جو مجھے اب محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چاچا کے کہنے کی دیر تھی، چاچی نے اگلے دن سے ہی مجھے کام پر لگا دیا تھا۔ میں چاچی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ پہلے پہل تو چاچی چھوٹے موٹے کام بھی کہا کرتی تھی، کبھی چند برتن دھونے کے لیے بول دیتی اور کبھی چیزیں سمیٹنے کا کہہ دیتی، کبھی مننے کے ساتھ کھیلنے کا بول دیتی۔ میں چاچی کی خوشنودی اور محبت کے لیے یہ سب کرتی رہتی کیونکہ چاچی جب اپنے بچوں سے پیار کرتی تھیں تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں ایک حسرت سے انہیں دیکھتی تھی۔ اپنی ماں کی ہلکی ہلکی شبہ مجھے یاد تھی، وہ میری نگاہوں کے سامنے
اسی لیے میں چاچی کی خوشی اور ان کی محبت پانے کے لیے ان کی ہر بات ماننے لگی۔ یوں ہی آہستہ آہستہ کر کے دن گزرتے رہے۔ میں چاچی کی مار کھا کھا کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے طعنے برداشت کر کر جوان ہوتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاچی کے بھی 4 بچے ہو گئے۔ چاچی ان میں ہی لگی رہتی۔ چاچی نے اپنے 4 بچوں کو گاؤں کے اسکول میں پڑھایا تھا۔ چونکہ گاؤں کا اسکول صرف میٹرک تک تھا، اس لیے چاچی کا بڑا بیٹا میٹرک کرنے کے بعد ایک شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور چاچی نے اس کے حوالے سے بہت سارے خواب بسائے ہوئے تھے، جبکہ چاچی کی ابھی بیٹی 9ویں جماعت میں تھی اور باقی دونوں 7ویں اور تیسری جماعت تھے۔ وہ لوگ جب پڑھتے تو میں سنتی اور انہیں دہراتی رہتی۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے مجھے کافی کچھ آ گیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل کی حسرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں جو اسکول جانا چاہتی تھی، پڑھائی کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میری اسکول جانے کی حسرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک میرے اندر سے وہ خواہش ختم ہی نہ ہو پائی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں 19 برس کی ہو گئی تھی۔ چاچی کے رویے کا اب مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھیں اور اب تو باقاعدہ برملا اس کا اظہار بھی کرتیں، اور اکثر وہ مجھے کہنے لگتیں کہ بچوں کا تم حق کھا رہی ہو، تمہارے ماں باپ خود تو مر گئے اور یہ مصیبت ہمارے سر پر چھوڑ گئی۔ میں ایسے میں چاچی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ چاچی کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت اور بیزاری ہے۔ اگر جو پہلے اندازہ ہو جاتا تو شاید میں چچا سے کہہ کر خود کو کسی دارالایمان میں یتیم خانے میں بھجوا دیتی، لیکن اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ چاچا بوڑھے ہو گئے تھے اور اب وہ پہلے جتنی محنت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے ان کا خیال رکھنا تھا، اسی لیے میں گھر سے قدم بھی نہیں نکالتی تھی۔ یوں تو چاچی اکثر میرے ساتھ زیادتی کرتی، مار پیٹ بھی کر لیتی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتی، لیکن جب کبھی انہیں زیادہ غصہ آتا تو پھر میرا کھانا پینا بند کر دیتی اور کئی دن مجھے بھوکا رکھتی۔ ان کے مطابق یہ ان کی سزا دینے کا ایک ایسا انداز تھا، جبکہ میں ایسی سزا برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی بہت بھوک لگتی تھی اور میں بھوک کے معاملے میں کچی تھی، اور چاچی کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے جان بوجھ کر بھوکے رہنے کی سزا دیتی تاکہ میں چاچی کے آگے معذرت کرتی رہوں، حالانکہ بات بھی کوئی بڑی نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک معمولی سی بات پر چاچی نے میرا کھانا پینا بند کر دیا تھا اور 3 دن ہو گئے تھے میرے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اترا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن چاچی کے گھر پر کچھ مہمان نے آنا تھا۔ چاچی نے اپنے مہنگے برتن نکالنے کا کہا اور میں نے نکال بھی لیے، لیکن نہ جانے کیسے انہیں صاف کر کے رکھتے ہوئے ایک پلیٹ میرے ہاتھ سے گر گئی اور چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ نہ جانے چاچی کہاں تھی۔ فوراً پلیٹ ٹوٹنے کی آواز سن کر باغی چلی آئی اور پھر ان کی آنکھوں میں اتری ہوئی حیرت کو میں نے بڑی شرمندگی سے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ چاچی نے غضبناک انداز میں مجھے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور پھر اسی وقت میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب کم سے کم 2-3 دن مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ میں نے چاچی سے معذرت بھی کی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تم نے جان بوجھ کر وہ پلیٹ توڑی ہے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میرے لیے وہ برتن کتنے اہم ہیں، وہ میرے جہیز کی آخری نشانی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے احتیاط نہیں کی اور ان برتنوں کو خراب کر دیا۔ چاچی کا دکھ اپنی جگہ قائم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاچی نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے سوچا چلو رات ہے، گزر جائے گی، صبح چاچی سے دوبارہ معذرت کر لوں گی۔ لیکن میں نے چاچی سے صبح بھی اپنے رویے کی معافی مانگی، لیکن ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یوں مجھے بھوکے رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے اور آج چاچی نے مجھے ندی کے کنارے پانی لینے بھیج دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں اس وقت کمزوری کی حالت میں ہوں، نہ تو چل سکتی ہوں اور نہ ہی زیادہ وزن اٹھا سکتی ہوں، لیکن چاچی نے جان بوجھ کر مجھے ندی پر بھیج دیا اور میں بڑی پریشانی سے ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے لیے کھانے کا کہاں سے بندوبست کروں یہی سوچ رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی کچھ لمحوں میں میری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی اور زندگی مجھے ایسے موڑ پہ لے آئے گی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر اس کے پانی کو دیکھتے ہوئے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تیر کر آنے والا ایک گھڑا میری قسمت کو بدل دے گا۔ میں نے جب اس گھڑے میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر 2 چمکدار آنکھیں دکھائی دی تھیں، جنہوں نے مجھے ایک دم خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں گھڑا پکڑے رکھا، خوف کے مارے میرے ہاتھوں نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل پائی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس گھڑے کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر
ऐसी हालत में खड़ी रही, साकित और बेजान सी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस घड़े में ऐसा क्या है जो मुझे दिखाई दे रहा है और ये मुझ तक क्यों चला आया? क्या यह किस्मत की तरफ से कोई इशारा था या मेरे लिए किसी नई बदबख्ती का आगाज़ था? मैं अभी कुछ नहीं जानती थी। चुनाचे मैंने उस घड़े को वहीं रखा और अपने घड़े को पानी से भरकर घर ले आई। चाची ने मुझसे देर आने की वजह पूछी तो मैंने भूख की वजह से होने वाली कमज़ोरी, चक्कर, कैफियत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वो ज़रा सी चुप हो गई। फिर न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि रात को जब उसने अपने बच्चों को रोटी बना कर दी तो मुझे भी खाने के लिए आवाज़ दे दी। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि अभी तो मेरी सज़ा में दिन रहते थे, अभी तो मुझे खाना नहीं मिलना था। लेकिन न जाने चाची को क्यों मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे खाने के लिए आवाज़ दे दी। मैंने जल्दी जल्दी वो रोटी ख़त्म कर दी, यूँ जैसे चाची का इरादा बदल जाएगा या फिर कहीं वो मुझसे छीन ना लें। इस वक्त 3 दिन के बाद मेरे पेट में कुछ गया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेख्तियार मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अभी मुझे और भूख थी लेकिन मैंने चाची से रोटी नहीं मांगी, उसने भी मुझे दोबारा रोटी नहीं दी और मैं चुपचाप बर्तन धोकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही जैसी आंखें बंद की तो 2 चमकदार आंखें मुझे अपने ख्याल में दिखाई देने लगीं। मैं एकदम खौफजदा होकर उठ बैठी। ये वही आंखें थी जो मुझे उस घड़े में दिखाई दी थी और जिन्हें देखकर खौफ के मारे मेरी हालत पतली हो गई थी। इस वक्त उस ख्याल का आना मुझे चौंका गया था और खौफजदा भी कर गया था। सारा घर गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और हर कोई अपने बिस्तर पर सो रहा था। जबकि इस ख्याल के आने के बाद नींद मेरी आंखों से रूठ गई थी और मैं कितनी ही देर करवटें बदलती रही, लेकिन वो 2 आंखें मुझे बार बार सामने दिखाई देने लगती तो मैं खौफजदा हो जाती। चाची की नाराज़गी अब ख़त्म हो गई थी। यही वजह थी कि सुबह मुझे नाश्ता भी मिल गया था। चाची ने मुझे घर के बाकी काम देखने को कहा और ख़ुद कहीं चली गई। मैं किचन समेट कर घर की सफाई सुथराई करने लगी। बच्चे अभी स्कूल गए हुए थे और चाचा काम पर। इस वक्त मैं घर पर अकेली थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने ज़ोरदार दस्तक दी थी जिससे मेरा दिल एकदम उछलकर हलक में आ गया था। मैंने फ़ौरन पूछा, है कौन? तो जवाब आया, मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? उसकी आवाज़ सुनकर मैंने कहा, ठीक है अभी देती हूँ। यह कहकर मैं अंदर आकर पानी से गिलास भरकर ले गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर उसे पानी का गिलास पकड़ाया तो उसके चेहरे पर निगाह पड़ी और उसकी आंखों को देखकर मैं ठटक सी गई। इन आंखों को मैंने पहले भी देखा था और वो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अब याद आने पर मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ये वही आंखें थीं जो कल मुझे घड़े में दिखाई दी थी और उन्हें देखकर बेसाख्ता मैं डर गई। अब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। खौफ ने मुझे अपने पंजों में जकड़ लिया था और मैं बेख्तियार दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई, जबकि उसने दोबारा मुझे आवाज़ दी और कहने लगा, खौफज़दा मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया। उसकी आवाज़ बड़ी भारी और बारौब सी थी। बेख्तियार मैं रुक कर उसे सुनने लगी। वो कह रहा था, मैं वही हूँ जिसे कल तुमने घड़े में देखा था। मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं एक जिनज़ादा हूँ। मुझे उस घड़े में किसी ने कैद कर दिया था, जिसके बाद कल तुम्हारी वजह से मैं उससे आज़ाद हुआ हूँ। उस शख्स की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी और मुझे खौफ और वहम में मुब्तला कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक जिनज़ादा है और यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं अपने आप में ये सोच कर रह गई, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद आकर कमरे में बंद कर दिया अपने आप को। न जाने कितनी देर के बाद जब दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया तो मैं फिर से खौफज़दा हो गई। इस वक्त कौन आया होगा, अपने आप में ये सोचने लगी। मैं उठकर बाहर नहीं जाना चाहती थी, दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन चाची की आवाज़ ने मुझे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर जब मैंने नहीं खोला तो चाची परेशान होकर आवाज़ें देने लग गई और फिर उनकी आवाज़ सुनकर जब मैंने बेख्तियार दरवाज़ा खोला तो वो मुझे डांटने लगी और पूछने लगी, क्या बात है, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, तुम कहाँ थी? चाची से मैंने बाथरूम का बहाना किया और चुपचाप वापस कमरे में आ गई, लेकिन उस शख्स की बातें मेरे दिलो दिमाग पर खौफ तारी कर रही थी। न जाने वो क्या चाहता था, न जाने वो सब सच था या फिर मुझे खौफज़दा करने की कोई साजिश थी। आखिर वो शख्स कौन था और फिर वो मेरे पीछे तक घर तक कैसे चला आया? उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? बहुत सारे सवाल सर उठा रहे थे। परेशानी और खौफ ने मेरे दिल को अपने पंजों में ले रखा था, लेकिन इन सवालों का जवाब सवाए उस शख्स के किसी और के पास नहीं था। अगले दिन फिर चाची ने मुझे असर के वक्त पानी लाने के लिए नदी पर भेज दिया। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर चाची को इनकार करती तो वो फिर से
میرے ساتھ وہی سلوک کرتیں اور میرا کھانا پینا بند کر کے رکھ دیتیں۔ اسی لیے بادل نخواستہ میں ندی پر چلی آئی۔ وہاں پر آ کے میں نے جلدی چاندلی پانی بھرا، لیکن جیسے ہی مڑنے لگی تو دیکھا میرے سامنے وہی شخص کھڑا ہے جو کل ہمارے گھر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ حلق میں کانٹے سے اگ گئے تھے اور بے اختیار میں خوف بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی جب وہ قدم بہ قدم چل کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم مجھ سے خوف زدہ مت ہو، میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو صرف تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ جس طرح تم نے اس گڑھے سے نکلنے میں میری مدد کی، اسی طرح میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور بے اختیار اس سے پوچھا، میں نے آپ کی مدد کیسے کی؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے جب اسے کہا تو کہنے لگا، تم نے رات کو مجھے اس گڑھے میں دیکھا تھا، اگر تم نہ جانتی تو میں کبھی اس گڑھے سے آزاد نہ ہوتا، کیونکہ مجھے کسی نے جادو کے زیر اثر اس گڑھے میں قید کر دیا تھا۔ کوئی انسان تھا، کوئی بہت بڑا جادوگر، اسے اپنے کچھ غلط اعمال پورے کرنے کے لیے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس کی مدد نہیں کی اور اس نے مجھے جادو کے زور سے اس گڑھے میں قید کر دیا تاکہ میں اس کی بات مان لوں، لیکن میں نے انکار کیے رکھا تو اس نے مجھے اس گڑھے میں ڈال دیا اور تب سے اتنے عرصے سے میں اس گڑھے میں قید ہوں۔ لیکن اب جب تم نے وہ گڑھا پکڑ لیا اور اندر جان کر دیکھا تو میرے جادو کا زور ٹوٹ گیا تھا اور میں اس گڑھے کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس جنزادے نے تفصیل سے جب مجھے بتایا تو میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی وہ گڑھے میں قید تھا اور گڑھے کے اوپر جادو کا اثر تھا جو میرے ہاتھ لگانے سے ٹوٹ گیا تھا؟ میں ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن جو بھی تھا بہت حیران اور عجیب کر دینے والا تھا۔ تاہم میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، انجانے میں نے تمہاری مدد کی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آئی، لیکن اب مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا خیال رکھو۔ اس شخص کو میں نے یہ کہہ کر وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، مدد کی کیوں ضرورت نہیں؟ میں جانتا ہوں تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں اور تم کتنی مشکل سے زندگی گزار رہی ہو، ایک گھٹی گھٹی زندگی جہاں پر صبح شام تمہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، گھر کے سارے کام کرتی رہتی اور پھر بھی تمہاری چاچی تمہارا کھانا پینا بند کر دیتی ہیں۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس جنزادے کی باتیں بڑی دل فریب تھیں۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ پہلی بار تھا کہ میں نے کسی مرد سے اتنی دیر بات کی تھی، وہ تھا بھی بہت خوبصورت۔ اس کے چہرے پر ایک نورانی کیفیت تھی جو دور سے ہی محسوس ہوتی تھی، اور میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں اور چہرے کی چمک نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، لیکن اس کے جنزادے ہونے کا مجھے نہیں پتا تھا، اسی لیے تو جب اس نے بتایا تو میں اس سے ڈر گئی، لیکن میں اب اس سے جان چھڑوا کر وہاں سے نکل آئی، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کہیں مجھے مارنا پڑ جائے۔ میں فوراً وہاں سے نکل آئی، لیکن سارے راستے میرے ذہن و دل پر اسی کی باتیں گردش کر رہی تھیں، اسی جنزادے کا خیال ہر بات پر حاوی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے بارے میں سوچنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، اور میں اسے سوچتے سوچتے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جنزادہ جو اتنی محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، راستہ کیسے گزر گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ گھر پہنچی تو چچی منتظر بیٹھی تھی، کہنے لگی، تم اتنی دیر لگا کر کیوں آتی ہو؟ چچی کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے گڑبڑاتے ہوئے انہیں کہا، چاچی میں تھک گئی تھی وزن اٹھا کر، اسی لیے میں راستے میں رک رک کر آئی ہوں۔ میری بات سن کر چاچی نے بڑی گہری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے میرے اس جھوٹ کا سچ پتہ لگانا چاہتی ہوں، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھڑے رکھ کر باورچی خانے میں چلی گئی، کیونکہ شام کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور چاچا گھر آتے ہی گرم گرم کھانا کھاتے تھے، لیکن آج مجھے کوئی بھی کام بھاری نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس جنزادے کا خیال بار بار میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل اس کی محبت میں بھیگ رہا ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ میں جب ندی کے کنارے جاتی تو مجھے وہ جنزادہ نظر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کہیں چلا گیا ہے اور دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے دل کو اداسی تو ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے تو خود اسے منع کیا تھا کہ وہ میری مدد نہ کرے۔ ویسے تو آج کل چاچی کا رویہ بھی ٹھیک تھا، وہ کافی بہتر تھی، نہ تو اتنے دنوں سے مجھے کوئی سزا دی تھی اور نہ ہی مارا پیٹا تھا اور نہ ہی میرا کھانا پینا بند کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے چاچی کی طرف سے ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب کس وقت اس کا موڈ بدل جائے اور کب وہ غصے میں آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بڑی محتاط ہو کر چل رہی تھی اور چاچی کی طرف سے میں ڈری سہمی رہتی تھی، اور پھر اتنے دنوں کے بعد آج پھر چاچی کو موقع مل گیا۔
आज चाची ने कहीं जाना था और उन्होंने अपना जोड़ा मुझे इस्त्री करने के लिए दिया था। मैं इस वक्त बावर्ची खाने का काम समेट रही थी, इसलिए चाची से कहा कि वहाँ पर रख दे, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। चाची वैसे ही नहाने चली गई और मैं बावर्ची खाने का काम समेट कर जोड़ा इस्त्री करने के लिए इस्त्री स्टैंड पर आ गई। अभी कपड़े को इस्त्री कर ही रही थी कि इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से देखा कि इस वक्त कौन आ गया होगा। एकदम दिल में ख्याल आया कि शायद वही जिनज़ादा हो। यह सोचकर मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकी। मुझे खुद पर हैरत हुई, क्या मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ? क्या वाकई उसकी गैर मौजूदगी मुझे महसूस हो रही है? मैं खुद से सवाल करके जैसे शर्मिंदा हो गई। लेकिन दरवाजे पर कोई मांगने वाली थी। मुझे एकदम मायूसी हुई और ऐसा लगा जैसे मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई हो। मैंने मांगने वाली को कुछ पैसे दिए और वापस इस्त्री स्टैंड पर चली आई, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि चाची की कमीज़ चल चुकी है। जल्दी जल्दी मैं कपड़े के ऊपर ही इस्त्री छोड़ गई थी और अभी इसी स्त्री ने कमीज़ को जला दिया था। मैंने बेहद खौफज़दा नज़रों से कमीज़ की तरफ देखा। मुझे इस वक्त चाची का खौफ आ गया था। मैं कमीज़ उठाकर उसे देख रही थी कि इतनी देर में चाची चली आई और जब उनकी निगाह पड़ी अपनी जली हुई कमीज़ पर तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और गुस्से से एकदम चीखीं, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा नया जोड़ा बर्बाद करके रख दिया। आखिर तुम क्यों मुझे सताती हो? क्यों जानबूझकर मुझे तंग करती हो? चाची ने मुझे बहुत मारा पीटा। गुस्से में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे मुँह पर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, यहाँ से चली जाओ, खबरदार अगर दोबारा इस घर में कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। चाची के इस रवैये को महसूस करके मुझे बहुत दुख हुआ और अगर आज मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो कोई भी मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता था। लेकिन अब चाची को सारे इख्तियारात मिल चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। आखिर मेरे लिए कौन सी जगह थी, मैं किधर जाती? मैंने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। गांव में चाची ने कभी कहीं जाने नहीं दिया, किसी को मुझसे बात नहीं करने दी, किसी के साथ मुझे उठने बैठने नहीं दिया, मुझे दोस्ती नहीं करने दी। तो मैंने किस मुंह से मैं किसी के घर जाती? इसीलिए मुझे और तो कुछ नहीं समझ आई। मैं नदी की तरफ ही चल आई और वहाँ पर आकर किनारे पे बैठ गई। समझ नहीं आ रही थी कि और कहाँ जाती। सामने नदी का पानी साकित था, खामोश था। मुझे वो भी अपनी ही तरह उदास लगा, जैसे उसे भी मेरे ऊपर होने वाले जुल्म पर अफसोस है। मैं खामोश नज़रों से पानी की तरफ देख रही थी कि अचानक एक मखसूस खुशबू और किसी की मौजूदगी के एहसास ने मुझे चौंका दिया। वो बड़े उदास और परेशान लहजे में मुझे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चाची ने घर से निकाल दिया ना? उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंकी और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे बेसाख्ता कहने पर वो मुस्कुरा दिया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपने ही सवाल में उसको जवाब दे दिया था। मैंने शर्मिंदा होकर सर नीचे झुका लिया जब वो कहने लगा कि मैं जानता था तुम्हारी चाची किसी मौका के तलाश में थी और किसी वक्त तुम्हें घर से निकाल देती। अभी तो उसने बहुत अरसा तुम्हें बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान किया है। इस जिनजादे के मुँह से ये बात सुनकर मैंने चौंक कर सर उठाया और कहा, आखिर ऐसी क्या बात है? चाची ने मेरा कौन सा नुकसान कर दिया, जबकि मैं तो खुद उनके घर पर रह रही हूँ, उनके टुकड़ों पर पड़ रही हूँ। मैंने उस जिनजादे को उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया, जबकि वो कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे माँ बाप आग में जलकर मर गए तो मैं जानता हूँ वो आग कैसे लगी थी। और जिनजादे की बात ने मुझे एकदम उसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया था और मैं सीधी हो बैठी और उससे पूछा, कैसे लगी थी, क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चाचा से बस एक बार पूछा तो उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ थे। मैंने उस जिनजादे से कहा तो कहने लगा, तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस हुआ होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी चाची ने करवाया था। वो तुम्हारे बाप से बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाए, लेकिन जो उसने मंसूबा बनाया उसकी लपेट में तुम्हारा बाप भी आ गया और फिर उन दोनों का इंतकाल हो गया। उस जिनजादे की बातें मेरे लिए बहुत नई थी और उनमें बहुत सारे राज छुपे हुए लग रहे थे। मैं उलझ गई और उससे पूछा, और फिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? क्या वजह है? मैंने जल्दी जल्दी उससे पूछा तो कहने लगा, दरअसल तुम्हारी चाची की तुम्हारे बाप के साथ बात तय थी। ये रिश्तेदारी तुम्हारी दादी ने करवाया था, लेकिन फिर तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ पसंद आ गई। वो किसी भी सूरत तुम्हारी चाची से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी चाची बड़ी तेज़ मजाज की और बदतमीज़ औरत थी। तुम्हारे बाप को उसकी ज़ुबान से डर लगता था, इसी वजह से उन्होंने रिश्ते से बहुत इनकार
دیا، لیکن تمہاری دادی چونکہ زبان دے چکی تھی اس لیے انہیں نے رشتے سے انکار کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن اب کی بار تمہارے باپ نے بھی ٹھان لی تھی کہ کسی بھی صورت تمہاری چاچی سے شادی نہیں کروں گا، اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر مرنے تک کی دھمکی دے ڈالی۔ تمہاری دادی ان کی باتوں میں آ گئیں اور پھر تمہارے ماں باپ کی شادی وہیں پر کر دی جہاں پر وہ ضد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس بات کی خبر تمہاری چاچی کو پہنچی تو انہوں نے اس بات کا بہت بتنگڑ بنایا اور یوں تمہاری دادی نے تمہاری چچی کا رشتہ تمہارے چاچا سے طے کر دیا اور جلد ہی ان دونوں کا بھی نکاح کر دیا۔ لیکن تمہاری چاچی کے دل سے یہ نفرت ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی دل میں اپنے ٹھکرائے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس بات کا بدلہ لے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک دن موقع غنیمت جان کر تمہاری ماں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر میں آگ لگا دی۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اندر تمہارے ابا بھی ہیں، ورنہ وہ صرف تمہاری ماں کو مارنا چاہتی تھی تاکہ تمہارا باپ ساری زندگی اس کی جدائی میں تڑپتا رہے اور ان کی آنکھوں کو یہ دیکھ کر سکون ملتا رہے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تمہاری چاچی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا جیسے اس کے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ تمہارے چاچا اس ساری حقیقت سے ناواقف تھے، انہیں نہیں خبر کہ یہ ظلم تمہاری چاچی نے کمایا تھا۔ تمہیں بھی آج اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کے بارے میں، ان کی موت کے بارے میں اصل حقیقت کو جان سکو۔ اس جن زادے کے انکشاف نے تو میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاچی اتنی ظالم ہوگی کہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دے گی۔ اسی لیے تو چاچی نے اس دن کے بعد اس گھر کو سیٹ کروا کے اسے کرائے پر چڑھا دیا تھا اور اس کا کرایہ بڑی شان سے استعمال کرتی تھی اور اس میں سے مجھے بھی 1 روپیہ تک نہیں ملتا تھا، حالانکہ وہ میرا حق تھا۔ لیکن چاچی نے وہ بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ میرا دماغ اس وقت زلزلوں کے جھٹکے کی زد میں تھا اور میں ایک آندھی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ اس جن زادے نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اپنی چاچی کے پاس جاؤ، انہیں اس حقیقت کے بارے میں بتاؤ، اپنے گھر کو خالی کروانے کا کہو اور وہاں پہ جا کے رہو۔ تم کب تک یوں ندی کے کنارے بیٹھی رہو گی؟ اس جن زادے کی بات سے مجھے ایک تحریک ملی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہی پڑے گی۔ اگر اب بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گی تو پھر چاچی کو کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں فوراً اٹھی، لیکن جانے سے پہلے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ کر کے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب کم سے کم میں چاچی کو ان کی حیثیت اور گناہ یاد تو دلا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً چاچا کے گھر آ گئی۔ دروازہ اب بھی بند تھا، مجھے نہیں معلوم چاچا گھر پر آ چکے تھے یا نہیں، لیکن میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو چاچی دروازے تک آئی اور پوچھنے لگی۔ جب میں نے کہا میں ہوں تو چاچی نے دروازہ نہیں کھولا اور کہنے لگی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں آج تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چاچی نے جب یہ کہا تو بدلے میں نے انہیں کہا جیسے میرے ماں باپ کو مار دیا تھا۔ میری بات سن کر چاچی کی آواز بالکل بند ہو گئی اور اس نے چند لمحوں کے بعد دروازہ کھول دیا اور فوراً میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا اپنا چہرہ جیسے دھواں ہو گیا چاچی کے چہرے پر، اور تار چڑھاؤ دیکھ کر مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ چاچی نے جب یہ کہا تو میں ایک قدم آگے بڑھائی اور چاچی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل مجھے اندازہ ہے میں نے کیا کہا ہے، اسی لیے میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں کہ نہ تو آئندہ مجھ پر کوئی ظلم کرنا، نہ ہی ہاتھ اٹھانا، اور اپنے کرایہ داروں سے کہو میرا مکان خالی کرے، ورنہ میں ساری دنیا کو یہ حقیقت بتا دوں گی کہ میرے ماں باپ کو تم نے مارا تھا، میرے گھر میں تم نے آگ لگائی تھی، پھر میں بھی دیکھتی ہوں تم کس طرح یہاں پر اتنی شان سے رہتی ہو۔ چاچی کو دمکاتے ہوئے میں نے کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آ گئی، ابھی چچا نہیں آئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی گئے۔ تبھی میں نے چاچا سے کہا، میں اب اپنے گھر شفٹ ہونا چاہتی ہوں، آپ میرا گھر خالی کروا دیں۔ چاچا نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، یہاں پہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہاں اکیلی کہاں رہو گی؟ لیکن میں نے چاچا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب وہیں پر رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے، اس لیے یہاں نہیں رہ سکتی۔ چاچا نے سن کر سر ہلا دیا۔ جب چاچی نے کوئی اختلاف نہ کیا تو چاچا نے اگلے ہی دن کرایہ داروں کو نوٹس دے دیا اور کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔
इस सिलसिले में इस जिनज़ादे की ममनून थी, उसने मेरे ऊपर एहसान किया था, मैं उसे कभी नहीं भुला सकती थी, वरना शायद मैं सारी ज़िंदगी चाची के एहसान के ज़ेर असर रहती। लेकिन मुझे असल में इस बात का मालूम ही ना होता कि चाची ने मेरे साथ क्या कुछ किया था। अपने घर आकर मुझे एक आज़ादी और सुकून का एहसास हो रहा था और यूँ लग रहा था जैसे मैंने एक नया जन्म लिया है। मुझे यहाँ पर आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे जब एक दिन वो जिनज़ादा चला और कहने लगा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसने कहा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो मुझे कबूल कर लो। उस जिनज़ादे की बात पर मैंने हैरत से उसे देखा और मैंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं शादी करूँगी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे तुम अच्छे लगे थे। पहली बार किसी मर्द ने मुझे मुतासिर किया था और मैं तुमसे मुतासिर हो गई थी, लेकिन शादी का मैंने सोचा ही नहीं। तुम चाचा से बात करके देख लो, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और जो उनका फ़ैसला है वही मेरा फ़ैसला होगा। मैंने उस जिनज़ादे से कहा तो वो ये कहकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, तुम मेरी तवक्को से भी बढ़कर समझदार निकली हो। उस जिनज़ादे ने कहा तो मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया। फिर उसने चचा से कैसे बात की मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ अरसे में मेरी शादी उससे तय हो गई और मैं बहुत खुश थी। चाचा सारी तैयारी खुद कर रहे थे। मेरी शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे जब एक दिन चाची चली आई। उसकी आंखों में नदामत थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने साफ साफ चाची से कह दिया कि मैं आपको इस जुल्म के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ जो आपने मुझ पर किया था, लेकिन जो जुल्म आपने मेरे माँ बाप के साथ किया उसके लिए तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। मेरे इस तरह कहने पे चाची की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, मैं इस वक्त नफ़रत की आग में अंधी हो गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे तो सिर्फ अपनी ज़िल्लत का बदला लेना था और तुम्हारे माँ बाप को मज़ा चखाना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये बात मेरे ज़मीर का बोझ बन जाएगी और आज मैं पछतावे की आग में जल रही हूँ। शायद अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करे। ये कहते हुए चाची बेतहाशा रोने लगी, लेकिन मैं तासुब से उसे देखते रह गई। अपने माँ बाप पे हुए जुल्म को मैं नहीं भुला सकती थी, इसलिए चाची उल्टे कदमों से वहाँ से चली गई। आज मेरी शादी को 2 बरस गुजर गए हैं। मेरा एक बेटा है और मैं इसी घर में रहती हूँ जो मेरे माँ बाप का है। मैंने शाहनवाज से सिर्फ यही शर्त रखी थी कि मुझे इसी घर में रहना है और उसने मेरी बात मान ली थी। इसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन सुना है चाची का हाल बहुत बुरा है। वो दीवानों जैसी हरकतें कर रही हैं और उल्टा सिरदा बोलती रहती हैं। मैं दोबारा कभी चाची से नहीं मिली, बस उनके लिए दुआ कर सकती हूँ और वो मैं कर देती हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तो आपको नई आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल सके।